السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یعنی کہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، کیا یہ صرف ایک مخصوص جماعت یا ایک مخصوص گروہ کی ذمہ داری ہے یا پھر یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے انبیاء اکرام علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور وہ اپنی ذمہ داریاں سارے انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ پر ختم نبوت ہو گئی، یعنی کہ اب آپ کے بعد کوئی اور نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو یہ دعوت والا مبارک کام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹرانسفر ہو گیا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس امت کو بہترین امت کہا۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2493 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی مثال یوں بیان فرمائی کہ جیسے ایک کشتی ہے اور اس کی 2 منزلیں ہیں اور دونوں منزلوں پر سوار موجود ہیں۔ اب جو نیچے والی منزل کے لوگ ہیں ان کو پانی حاصل کرنے کے لیے بار بار اوپر والی منزل کے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے، جس سے اوپر والے لوگوں کو تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جو نیچے والی منزل کے لوگ ہیں وہ یہ سوچیں کہ نیچے تو ظاہرہ پانی ہے، تو ہم کیوں نہ اپنی کشتی کے نچلے حصے میں ایک سوراخ کر لیں، تو ہمیں نیچے سے پانی بھی حاصل ہو جائے گا اور ہمیں بار بار اوپر بھی نہیں جانا پڑے گا۔ تو جب اوپر والی منزل کے لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ وہ یہ کام کرنے لگے ہیں تو وہ یہ سوچ کر رک جائیں کہ خیر ہے، وہ تو اپنے حصے کی کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، ہمارا تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ تو اگر وہ ان کو ایسا کرنے سے روک لیں گے تو خود بھی بچ جائیں گے اور ان کو بھی بچا لیں گے ڈوبنے سے، اور اگر وہ ان کو ایسا کرنے سے نہیں روکیں گے تو نیچے والی منزل کے لوگ بھی ڈوب جائیں گے اور ظاہرہ اوپر والی منزل کے لوگ بھی ڈوب جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 177 میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہو سکے تو برائی کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہ ہو تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر کم از کم دل میں برا جانو، لیکن ساتھ ہی فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یعنی کہ کم از کم آدمی کو اپنی زبان سے تو برائی کو روکنا چاہیے۔ اب جہاں تک ہاتھ سے روکنے کا معاملہ ہے تو یہ یا تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے یا پھر یہ ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو کہ کسی کے ماتحت ہیں، جیسا کہ ایک آدمی کے گھر والے، اس کی بیوی بچے، چونکہ وہ اس کے ماتحت ہیں تو ان کو ہاتھ سے بھی روکا جا سکتا ہے، ادروائز باقی لوگوں کو صرف پیغام کا پہنچا دینا کافی ہے، بات کا منوانا ضروری نہیں، صرف پیغام کا پہنچا دینا کافی ہے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 2169 میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، اور پھر تم دعائیں کرو تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہ ہو۔ تو آج ہم لوگ اپنی حالت دیکھ لیں، ظاہر ہے ہر دوسرا بندہ یہ شکوہ کرتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، تو ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے۔ اب آخر میں ہم اس شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو کہ نیکی کا حکم تو دیتا ہے اور برائی سے روکنے کا بھی کہتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا، ایسے شخص کا کیا انجام ہوگا؟ تو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2989 میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کی انتڑیاں جسم سے باہر نکل آ جائیں گی اور وہ ان کے گرد چکر کاٹ رہا ہوگا جیسا کہ گدھا چکر کاٹتا ہے۔ تو جہنمی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا ہوا، تم تو وہی شخص ہو جو کہ ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے، تو آپ کا یہ حال کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہیں نیکی کا حکم تو دیتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔
اور تمہیں برائی سے روکنے کا بھی کہتا تھا، لیکن میں خود وہی کام کرتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں یہ جو ہمارا دین ہے اس کو ہم نے سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے اور برائی سے منع کرتے رہنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔